اب اس کی جو ماں تھی نا وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ذرا سا نہیں ہل رہی تھی، جب تک وہ سانس لیتی رہی نا اپنی بچے کو دیکھتی رہی، ترستی ہوئی نگاہ سے، کہ پیغام دے رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ. پھر اس کی سانسیں بند. پتہ ہے کتنی تکلیف ہے یہ 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کے مترادف ہیں. کہتے تھے کہ تو نے تو کتابوں میں پڑھا نا کسی نے پتے کھائے ہیں، پتے کھا کر گزارا کیا. کہتے ہیں میں نے واقعی پتے کھائے ہیں. اب ان میں سے کوئی ایک امام اٹھے، ایک ایسا موسیٰ اٹھے، ایک ایسا لیڈر اٹھے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہو. سوچیں قیامت والے دن وہ بندہ امام، جب اللہ اس کو کہے گا کہ یہ امام کیسے بنا، اس کے پیچھے 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 جایا جائے گا یہ اس کے ماں باپ تھے، یہ وہ بیج تھے جنہوں نے خود دفن ہوئے اور یہ درخت انہوں نے کھڑا کر دیا. وہ دفن ہونے والے بیج کہاں گئے؟ وہ تو نظر ہی نہیں. اس لڑکے کے گریبان کو پکڑا، کہا انتا و مالو کا لیا بھی، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی، آج خوشی مجھے اس چیز کی ہے کہ آج ینگ بچے ہی بیٹھے ہیں جن کو ہم پوٹینشیل فادر کہتے ہیں. والدین کے حوالے سے ٹاپک تھا، والدین کے فرائض کے حوالے سے بہت بات کی ہے میں نے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے نا کہ یہ ہر ممبر سے، ہر محراب سے اس ٹاپک پہ بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے عام طور پر جو اولادیں ہیں نا، جو بچے ہیں، ان کے حقوق رہ جاتے ہیں. اولادوں کو، بیچاروں کو اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، لیکن ان کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ماں باپ نے پورے کرنے ہیں. تو عام طور پہ میں ماں باپ کے فرائض پر بہت بات کرتا ہوں، لیکن اب آ کے کچھ ریئلائز ہونے لگ گیا کہ اللہ نے اگر اپنے حق کے بعد اگر کسی حق کا ذکر کیا تو والدین ایسے ہی نہیں کیا. اس کے پیچھے اب جا کر کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی. جب زندگی اپنے آخری مراحل پر پہنچتی ہے تو زندگی کی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے. کیوں؟ آپ سے ایک سوال رکھ رہا ہوں، رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہم ہر وقت سنتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لی. رحمت کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ؟ رحمت وہ ہوتی ہے کہ جو معافی کے قابل نہ ہو اس کو معاف کر دیا جائے، جو رحم کے قابل نہ ہو اس پر رحم کر دیا جائے، جس سے غلطیاں ہوں، سزا اس پر واجب ہو چکی ہو اس کو معاف کر دیا جائے، اس پر رحم کر دیا جائے. دوسرے لفظوں میں جس کا نہ بنتا ہو اس کو دے دیا جائے، یہ رحمت ہوتی ہے. اور جس کا بنتا ہو وہ رحمت نہیں ہوتی، وہ انصاف ہوتا ہے. جو ڈیزرو کرتا ہے کرم کا، رحمت کا، وہ انصاف. ٹھیک، یہ رحمت یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ کو ایک بڑی اہم چیز بتاؤں گا، بڑا حیران ہوں گے سن کے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق یہ نہیں فرمایا جو میں باپ کو بتانے لگا. پتہ ہے اللہ کا پروگرام کیا تھا؟ اللہ نے اس نسل کو، اس انسانوں کو آگے بڑھانا تھا. اس کائنات میں نا صرف دو ہی مرضیاں ہیں بس، اور تیسری کسی کی مرضی نہیں ہے. ایک اللہ کی ہے اور ایک آپ کی میری ہے بس. یہ انسان کو یہی فری ول دی گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے آگے جا کے قتل و غارت کرنی تھی. ٹھیک ہے، اب اللہ نے اس کائنات میں انسانوں کو آگے بڑھانا تھا، اور اس نے اس کو یہ پیغام دینا تھا کہ میرے بندے، مرضی تو لے کر آ گیا دنیا میں، پر تیری اوقات کچھ نہیں ہے.
یہ تجھے میں نے جگہ جگہ پہ یہ میسج دینا ہے کہ تیری اوقات کوئی نہیں ہے، تو بہت کمزور ہے، تو پیدا ہوگا جب تک تیری کیئر نہیں کی جائے گی، تجھے ایک دن کے لیے ان اٹینڈنٹ چھوڑا جائے گا تو فارغ ہو جائے گا، تو اتنا کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اس کو اس کی اوقات بتانے کے لیے یہ اصول لاگو کرنا ضروری تھا اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پالنا بھی تو تھا، اس کی کیئر بھی تو کرنی تھی، تو اب اس نے پتہ کیا کیا، میں آپ کو جو بتانے لگا تھا کہ بڑی اہم بات، اللہ نے اور کسی کے متعلق اپنی کسی خوبی کے متعلق ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 99 حصوں میں 100 حصوں میں تقسیم کیا، 100 حصوں میں 100 پیس کر دیے، اس کے سمجھ لیں 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ پوری کائنات میں ہر ایک کو بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، ایک حصہ، حدیث کے الفاظ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت میں سے 100 میں سے ایک حصہ آپ کو اسپیشلی مجھے ہم سب کو تقسیم کر دیا، ٹھیک۔ اور فرمایا آگے، یہ اسی رحمت کی وجہ ہے کہ کوئی جانور اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، انسان ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس ایک حصے کی جو تقسیم ہوئی رحمت ہے، یہ اس کی وجہ سے۔ ایک بات رک کر یہاں پہ بھی سوچیں، جس کے پاس 99 حصے ہوں گے وہ کتنا پیار کرتا ہو، وہ کتنا خوبصورت ہو، کتنی رحمت ہوگی اس کی، ایک حصہ صرف۔ اب اس رحمت کا جو ایک حصہ جو بانٹا گیا ہے، میں اب آپ کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں، میرے ذہن میں ایک تصور آ رہا ہے، ایک چیز میں نے دیکھی، ایک ہرن تھا، اس کا ایک بچہ تھوڑا سا دور اپنی ماں کے تھوڑا سا ہٹ کے، چھوٹا بچہ ہرن کا، وہ کچھ کھیل رہا تھا، کچھ اپنی ماں تھوڑے سے فاصلے پر تھی، ایک چیتا آیا ان فصلوں میں چھپتا چھپاتا، اب وہ بچہ جو سا تھا وہ بالکل اس کے، جب اس کو قریب بچے کو کچھ پتہ نہیں تھا، اب جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں سپیڈ سے بھاگوں گا اور اس کو پکڑ لوں گا، اب وہاں سے آ کے اس نے اس کو بھاگنا شروع کیا، ماں دیکھ رہی تھی، ماں نے دیکھ لیا، جیسے ہی وہ بھاگا نا ماں نے دیکھ لیا، بچے کو بھی کچھ پتہ نہیں، اتنے میں جب چیتا بالکل قریب آنے لگا تو ماں اس بچے کے اور اس چیتے کے درمیان میں آ کے لیٹ گئی، ادھر سے ہرن بھاگی اس کی ماں بھاگی، اس چیتے کے آگے آ کے لیٹ گئی، چیتے نے ایک دم سے روکا اپنے آپ کو، اب بڑا شکار اس کے سامنے تھا، ماں نہیں ہل رہی، اس نے اس کی گردن سے پکڑا، بچے کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا تھا، اس نے اس کی گردن سے پکڑا، آپ کو پتہ ہے جس طرح پکڑتے ہیں، وہ ماں ذرا سا نہیں ہلی، آپ یقین کریں جب تک اس کی سانس، اب وہ چیتے نے اس کو پکڑا اور اٹھا کے لے رہا، بچہ تھوڑا سا اپنے ڈرے بھی کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں، کیا کروں، میری ماں کو لے کے جا رہا ہے، اب اس کی جو ماں تھی نا وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ذرا سا نہیں ہل رہی تھی، جب تک وہ سانس لیتی رہی نا اپنی بچے کو دیکھتی رہی، ترستی ہوئی نگاہ سے، کہ پیغام دے رہی تھی کہ یہاں سے چلے جاؤ، پھر اس کی سانسیں بند ہو گئی۔ میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں ایک چیز، بہت پرانی بات، 35 سال پرانی، 40 سال بعد پرانی بات ہوگی، ایک ماں کو دیکھا، اس کا بچہ بیمار تھا، اس کے بچے کو ٹائیفائڈ تھا، اس کو سانس کا مسئلہ تھا، آپ کو یاد ہوگا شاید بڑوں کو کہ برسات کے دن تھے، لاہور میں سڑکوں پر پانی کھڑا تھا، بڑی تیز بارش تھی، اس وقت ٹانگے چلتے تھے صرف، بچہ بہت بیمار تھا، ایمرجنسی میں اس کو ٹانگا لیا اور اس بچے کو ڈالا، اور وہ پانی کم از کم بھی 2-3 فٹ کھڑا ہو جاتا تھا لاہور کی سڑکوں میں، بچہ بخار سے پھنک رہا تھا، جب وہ ٹانگے میں بیٹھے ہوئے جا رہے تھے، ٹانگا بھی ڈوبا ہوا تھا، تو بچے آپ کو پتہ ہے جو تیر کھیل رہے تھے وہ یوں پانی پھینکتے ہیں نا، سواریوں پر شرارتیں کرتے ہیں، تو اس ماں کو دیکھا، اس ماں نے اپنی چادر سے اپنے بچے کو لپیٹ لیا اور وہ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ نہ کرو میرا بچہ بیمار ہے، چیخ کر کہہ رہی تھی میرے بچے کو پانی مت ڈالو، ٹھیک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کاہے کو ذرا اس بات کو سوچیں کہ یہ جو ماں اور باپ ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، یہ کاہے کو ایک دم سے بدل جاتے ہیں۔ ایک ماں اچھی خاصی شادی سے پہلے اس کو تو
اپنے بناؤ سنگھار سے فرصت نہیں ملتی، اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے اس کی ساری لائف بدل جاتی ہے۔ یہ ایسا کیا ہوتا ہے ایک دم سے اس کی لائف بدل جاتی ہے۔ اب وہی جو خوبصورتی ہے بچے کی وجہ سے، اس خوبصورتی کو اسے ذرا سی پرواہ نہیں ہوتی، بے ڈھنگی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک دم سے اس کو کیا ہوا؟ کوئی معاہدہ کیا اس نے، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس میں مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ وہ کیوں بدل جاتی ہے؟ آپ کو ایک اور اگلی بات بتاؤں، ایک انسان کے درد برداشت کرنے کا جو پیمانہ ہے نا، وہ 45 ڈیل ہے۔ ڈیل ایک پیمانہ ہے تکلیف برداشت کرنے کا۔ 45 ڈیل سے زیادہ انسان تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک ماں زچگی کے دوران 56 ڈیل تک تکلیف برداشت کر جاتی ہے۔ 56 ڈیل تک، پتہ ہے کتنی تکلیف ہے یہ 20 ہڈیاں بیک وقت ٹوٹنے کے مترادف ہیں کسی انسان کی۔ کیوں؟ اور دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی پھر تیار ہو جاتی۔ پتہ ہے کیوں؟ جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی، یہ اللہ کی اس اسکیم کا حصہ بنے ہوئے، اللہ نے ان کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی ہوئی ہے۔ اس میں مذہب کی کوئی تخصیص نہیں۔ اللہ نے بڑھانے اپنے بندوں کو، نسل آگے چلانی، اس کے نمائندے ہیں، اس کے سپاہی ہیں۔ ایک باپ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کتنا منموجی ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں فیوچر کی، کام کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم سب کہتے رہتے ہیں بچوں کو پڑھو، کام کرو، یہ کرو، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ شادی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو اندازہ ہے کہ باہر کیا گزرتی ہے۔ وہ ایک دم سے بدل کیوں جاتا ہے؟ نوکر بن جاتا ہے، نوکر بن جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ دھکے کھاتا ہے، گالیاں سنتا ہے، بے عزتی کرواتا ہے۔ میرا فیلڈ ہے ایکچولی، میں اس لیبر کے اس کام سے وابستہ رہا ہوں۔ جو مرد جو باہر کمانے کے لیے نکلتا ہے نا، آپ یقین کیجئے، جو گھر کا راجہ بنا ہوتا ہے، بادشاہ بنا ہوتا ہے، جو آرڈر دے رہا ہوتا ہے بچوں کو اس طرح اس طرح اس طرح، اور بچوں کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ کیا، آپ یقین کریں وہی باپ باہر جا کر گالیاں سنتا ہے، نوکر بندہ، ٹکے ٹکے کے لیے بکتا ہے۔ وہ اپنی جان تو گلاتے ہی گلاتا ہے، سب سے پہلے اپنی عزت اور ناموس کو دفن کر کے آتا ہے گھر واپس۔ میں آپ کو کیا کیا کچھ بتاؤں کہ ایک باپ ایک دم سے کیسے چینج ہو جاتے ہیں۔ میں دکان، میری جو کام ہے لیبر کا کام ہے، ایک مزدور آیا تھا، بزرگ بندہ، چھوٹی سی ریڑھی تھی اس کی، وہ پیس رکھ رہا تھا، وہ زیادہ تھا وزن، وہ ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے اٹھایا، اس کو چوٹ لگ گئی، اس کا یہاں پہ خون لگنا آنا شروع ہو گیا، اس کو دوسری دفعہ پھر چوٹ لگ گئی۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نیچے گیا، میں نے دیکھا بچے لڑکے اس کو پٹی شٹی کہہ رہے تھے، تو بہت گہرا زخم تھا، وہ پٹی نہیں کروا رہا تھا۔ میں نے اس کو چپ کر کے نا 500 روپیہ دینے کی کوشش کی کہ یہ پٹی کروا لے، اس نے نہیں لی، کہتے نہیں باؤ جی نہیں۔ میرے لڑکوں نے بھی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں باؤ دی، خیر ہے، کوئی ایسی گال نہیں۔ اس نے میرے کہنے کی وجہ سے، میں نے کہا میں آپ کا بیٹا نہیں، آپ رکھ لیں۔ اس نے میرے کیا کہنے کی وجہ سے رکھ لی، لیکن اب یقین کریں وہ اپنے زخم کو بھول چکا ہوا تھا، سائڈ پر جا کر گٹر پر بیٹھ کر یوں سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا، وہ تکلیف میں آ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کو مسئلہ ہے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کے پاس گیا، میں نے کہا بزرگوں وہ پیسے میں نے واپس کر دیے، پیسے میں نے واپس کر اپنی جیب میں۔ یقین کریں وہ اتنا خوش میرے پاس آیا، مجھے گلے لگایا اس نے، کہندے باؤ جی برا تو نہیں منیا بس۔ میں کہ نہیں، میں سمجھ گیا۔ کہندے میں تہیا کیتے اپنی اولاد نو نا اپنے حق حلال دی روٹی میں نہیں لینا، میں آج تک نہیں کبھی لیتے۔ اور FSC پاس تھا، انگلش کے لفظ بول رہا تھا۔ یہ کیسے بدل جاتے ہیں سب؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ اس لیے بدل جاتے ہیں کہ انریٹن، انڈیسائیڈڈ ایک معاہدے میں بن جاتے ہیں اللہ اور نوکر بن جاتے ہیں۔ بچوں کو بہت گلے ہوتے ہیں، مجھے بھی تھے جب میں اپنی اس تھا کہ ہماری ضرورتیں، ہماری جو سی چیزیں ان کو ہمارے ماں باپ نہیں سمجھتے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے۔ میں جو بعد میں ان کے لیے کہہ دوں کہ بہت کم ہوا ہے میری زندگی کہ میں نے ماں باپ کے حقوق پر بات کی، میں نے زیادہ تر ماں باپ کے فرائض کی بات کی۔ بچوں کو شکوے ہوتے ہیں، گلے ہوتے ہیں کہ ماں باپ ہماری بات کو کیوں نہیں سمجھتے، ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو کیوں نہیں سمجھتے۔ اور واقعی ایسی ہوتا ہے، ماں باپ اپنی ہٹ کے پکے ہوتے ہیں، انہوں نے وہی کرنا جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ اس بات پر نہیں ہٹتے۔ یہ زندگی کے
48 ایئرز گزر گئے، آج جا کے سمجھ میں آتی ہے کہ ماں باپ کیوں نہیں سمجھتے۔ یقین کریں، آپ کو بتا رہا ہوں، فری بتا رہا ہوں، ابھی سے سمجھ جائیں۔ پتہ ہے کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے ماں باپ کو چیک کرے، یہی بات پیچھے سے نکلے گی۔ ان کی جو ریجڈیٹی ہوتی ہے، ان کی جو ان سی سختی ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہی بات نکلے گی۔ ہر انسان جب بڑا ہوتا ہے نا، جیسے جیسے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ محرومیاں ملتی ہیں، اس کو کچھ دکھ ملتے ہیں۔ کوئی دکھ ایسے ہوتے ہیں، کچھ محرومی ایسی ہوتی ہے جو وہ اپنے جان پر لے لیتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا غربت، کھانا، کپڑے، تعلیم، کچھ بھی لگا لیں۔ کوئی محرومی ہر انسان کے اندر اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر اس کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ پریکٹیکل جب زندگی میں آتا ہے نا، تو وہ اپنے اندر غیر شعوری طور پر اس کے اندر یہ چیز بلٹ ان ہو چکی ہوتی ہے کہ میں نے یہ محرومی اپنی اگلی نسل تک نہیں آنے دینی۔ میں نے یہاں پر اس محرومی کو اپنی اولاد اور اس محرومی کے درمیان میں کھڑے ہو جانا، میں نے اپنے بچوں کے اندر یہ محرومی نہیں آنے دینی۔ اس چیز کو لے کر ہر ماں باپ اٹھتا ہے اپنے، اور یقین کریں یہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے آج جو سیانے ہیں، یہی بیہیویئر سائنسز کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان جتنا بھی کمائی کرتا ہے نا اپنی زندگی میں، چاہے وہ ریڈی والا ہے، چاہے ملینئر ہے، بلینئر ہے، دکاندار ہے، کوئی بھی ہے، وہ جتنی بھی کمائی کرتا ہے نا، وہ اپنے اوپر صرف 7% زیادہ سے زیادہ لگاتا ہے۔ 7% بھی زیادہ سے زیادہ، 2%، 3% اپنے اوپر لگاتا ہے۔ باقی کس پہ لگاتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پہ، اپنی فیملی پہ، بے دام غلام بنے میں۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ محرومی سے شروع ہوتی ہے بات۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اپنی۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے جو واقعہ بتایا نا کہ ایک ماں کو دیکھا تھا، وہ چادر لے کر چیخیں مار رہی تھی، میرے بچے کے اوپر پانی مت ڈال۔ وہ میری ماں تھی، میں بیمار تھا، مجھے اپنی ماں کی وہ باتیں یاد آتی۔ میری ماں پچھلے دنوں بیمار ہو گئی، پتہ نہیں میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں بات۔ میں باہر تھا، گھر سے باہر تھا، بچوں میرے نے فون کیا کہ امی جی کس طرح طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو فالج ہوا، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ یقین کریں میرا بڑا بیٹا مجھ سے بات کر رہا تھا، میں نے اپنی ماں کی آواز سنی، ایسے لگ رہا تھا جس طرح وہ آخری دفعہ پوری طاقت اکٹھی کر دل کے پتہ نہیں کن کھائیوں سے بول رہی ہے۔ اتنی ان کی خوفناک سی آواز تھی، اور وہ پتہ کیا تھی؟ وہ میرے بیٹے کو چیخ کر یہ کہہ پائیں بس، یہ میرے عاطف نہ دسیوں پریشان ہو جائے، میرے عاطف نہ دسی، بس یہ کھا پھر وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے انہیں زندگی دی، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ کیسے بدل جاتے ہیں یہ لوگ؟ ہمیں ان کی خامیاں یاد رہ جاتی ہیں، ان کی وہ جو ہمیں وہ ڈانٹتے ہیں وہ یاد رہ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں۔ میں جو آپ کو اپنی بات بتا رہا تھا کہ وہ کس طرح ان محرومیوں کے آگے باندھ کر اپنی اولادوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ میرے والد صاحب سے اکثر میرا نا یہی تلخ کلامی سی رہتی تھی، یعنی اکثر جھگڑا رہتا تھا، مجھے ان سے گلہ رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کہتے تھے کہ نہیں دکان، بزنس، یہ وہ، اس سے آگے کوئی شے نہیں ہے۔ اور میں شروع سے پڑھنے لکھنے والا، اس طرف میرا مزاج تھا، تو اکثر کہتے تھے کہ بیٹا ٹھیک ہے مگر ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرو۔ تو مجھے پتہ کیا کہتے ہوتے تھے؟ پتر اے جو کتابیں جو تو پڑھنا ہے نا، ادو ہی سمجھ جانا جدو ٹھڈ وچ کوئی روٹی ہوئے، جدو ٹھڈ بھریا ہے۔ پیٹ جب خالی ہوتا ہے نا تو یہ کتابیں کتابیں کچھ سمجھ نہیں آتی، میں بس اپنی موج میں ہوتے ہیں اس وقت۔ تو وہ مجھے اپنے قصے بتاتے ہوتے تھے، کہتے تھے پتر جدوں تیرا دادا میرا باپ ہو تو ہے نا، میں چھوٹا جہا سی، میں ایک نکر پائی سی، شرٹ کوئی اور سی، نکر کوئی اور سی، پیسے نہیں۔ کہتے ہیں آپ پنجابی تو سمجھتے ہی ہوں گے، کہتے پتر اس وقت نا میرے پیر نا جُتی بھی نہیں سی، پیروں ننگا سی، تے اس وقت پتر میرے جڑے پیر سڑتے سن نا، وہ تپش مینوں اج تک محسوس ہوتی، میرے پیر اج تک سڑتے ہیں، وہ سڑن کدی ختم نہیں ہوئی۔ کہتے تھے کہ تو نے تو کتابوں میں پڑھا نا، کسی نے پتے کھائے ہیں، پتے کھا کر گزارا کیا،
کہتے ہیں میں نے واقعی پتے کھائے ہیں، میرے پاس ایک وقت وہ بھی تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کتنے کتنے دن میں درختوں کے پتے کھا کر میں نے گزارا کیا۔ وہ آج سمجھ میں آتی ہے کہ اس دن ان کی وہ جو محرومیاں تھیں نا، انہوں نے سوچا کہ میں اپنی اولاد پر نہیں جانے دوں، باہر گئے، بے انتہا محنت کی انہوں نے، اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہمیں اپنی روٹی کی فکر نہیں تھی، پیٹ بھرے ہوتے تھے، اس لیے میرا کتابوں کی طرف، ان ساری چیزوں کی طرف دل کیا، اور میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری سو کالڈ، کیونکہ میرے پیچھے وہ بند کھڑا تھا، وہ باپ کھڑا تھا جس نے مجھے ان چیزوں کی طرف آنے دی۔ وہ یہ قربانی نہ دیتے تو میں بھی اسی مزدوریوں کے چکروں میں بیٹھا ہوتا، اور آج بھی اسی چکر میں گرا ہوتا۔ کیا کیا میرے ماں باپ نے؟ بظاہر میں کہہ سکتا ہوں کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے؟ انہوں نے یہی کیا کہ وہ بند باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے، اس لیے ان کی سوچ اس سے زیادہ آگے جاتی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک ایسی نسل آگے دے دی جو بہت بہتر تھی۔ یہ کرتے ہیں ماں باپ، وہ ہماری شاید وہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکیں، لیکن وہ اپنے سے بہتر نسل آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ میری ماں کو آپ دیکھیں، جب بھی ان کو کھانے پکانے کا بہت شوق ہے، وہ ہر وقت، میرے دوست واقف ہیں، ان کو ہر وقت کھانے پکانے کی، بڑے مزے مزے کے کھانے پکانے ہر وقت۔ مجھے بھی کبھی کبھی کہ بس یہی دنیا میں کام ہے بس۔ اب میں سوچتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ غربت تھی، ان کے پاس سالن نہیں ہوتا تھا، سالن کے بغیر تھوڑی تھوڑی سی روٹی کھاتے تھے، کسی کو بوٹی مل جائے تو اس دن عید ہو جائے۔ اب وہ ان کی محرومیاں تھیں جو ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے آج ویسے بن گئی۔ تو سوچیں کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، اس کا تصور کیجئے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ آپ نے ان مشکلوں کو فیس کیا، ایک نسل نے فیس کیا، اور اگلی اس سے بہت بہتر نسل پیدا کر دی جو بہت پروڈکٹیو تھی، بہت یوزفل تھی، اس سے اگلی نسل، اس سے اگلی نسل، اور پھر اب ان میں سے کوئی ایک امام اٹھے، ایک ایسا موسیٰ اٹھے، ایک ایسا لیڈر اٹھے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہو۔ سوچیں قیامت والے دن وہ بندہ امام، جب اللہ اس کو کہے گا کہ یہ امام کیسے بنا، اس کے پیچھے 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 جایا جائے گا، یہ اس کے ماں باپ تھے، یہ وہ بیج تھے جنہوں نے خود دفن ہوئے، اور یہ درخت انہوں نے کھڑا کر دیا۔ وہ دفن ہونے والے بیج کہاں گئے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ ایک بیج جب پودا بنتا ہے، بیج کہاں ہے؟ بیج تو ختم، کہاں گیا وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہوتا ہے وہ ماں، یہ ہوتی ہے وہ ماں، یہ ہوتا ہے وہ باپ جو اپنا آپ ختم کر کے اگلی نسلوں کو بھیج دیتا ہے جب۔ اور ہم اپنے ان نئے تقاضوں، نئی ریکوائرمنٹس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں باپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے؟ کیسے سمجھیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ماں باپ نا، ان پر کبھی اپنی عقلیں نہ لڑائیں۔ یہ زندگی کے اس حصے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی ان کو اپنے اوپر عقلیں نہ لڑائیں۔ وہ عقل سے ڈیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا تعلق خالصتاً ادھر سے ہے۔ آپ کے میں نے قرآن کا حوالہ دیا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، واحد رشتہ آپ کو یہ ملے گا جس پہ اللہ نے کہا ہے کوئی حقوق نہیں، کوئی فرائض نہیں، بس واحفظ جناحہم، اپنے کندھے جھکا دو ان کے بارے میں، کوئی لاجک نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ میرا شرک بھی اگر کریں تم نے نہیں ماننا، اگر ان کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ورنہ جو شرک کر رہے ہیں ان کے آپ کو میں احکامات بتاؤں، ان کی شکل نہیں دیکھنی، ان سے دوستی نہیں رکھنی ہے، کچھ نہیں لگتے تمہارے، منافق یہ وہ، دوست نہیں بنانا ان کو۔ ماں باپ کی بات آئے گی، ہاں ماننی نہیں، مگر اپنے کندھے جھکا کر۔ ان کے ساتھ بھی اگر ہم نے لاجکس، اپنا یہ دماغ لگانے شروع کر دیے تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ان کا؟ واسف صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں جس باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا نا، اس کو دوڑنا مت سکھاؤ۔ جس نے تجھے بولنا سکھایا نا، اس کو علم مت سکھا، جہالت ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ماں باپ بد دعائیں نہیں دیتے کبھی بھی۔ ماں باپ سے اگر بچنا نا، ان بد دعائیں سے بچیں، ان بد دعاؤں سے بچیں جو وہ دیتے نہیں ہیں، زبان سے نہیں دیتے۔
ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بد دعا دیں، وہ غلط ہوں، اللہ نہیں مانتا، مگر آپ یقین کیجئے وہ بد دعائیں نہیں رد کرتا جو وہ زبان سے نہیں دیتے۔ ان کی جب ایکسپریشن، ان کی کوئی محرومی، وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچے سے ملنا چاہتے ہیں، بچہ نہیں ملا، جو ان کے اندر دکھ اٹھتے ہیں، یہ وہ بد دعائیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈ ہوتی ہیں۔ ان بد دعاؤں سے بچنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے، آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے سنی ہوگی، تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو تمہیں حج کا، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی آسان بات ہے، ہم محبت تو کرتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ ہم تو دن میں 50 دفعہ دیکھتے ہیں ان کو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے کہ تم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کے پاس بہت ہے ثواب دینے کے لیے، تم 50 دفعہ دیکھو گے 50 حج کا ثواب دے گا وہ، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے۔ جب ایک ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا اتنا ثواب ہے تو بتائیں ان کے جب ایکسپریشن بگڑیں گے، جب ان کو دکھ ہوگا، کیا اس کا عذاب نہیں ہوگا؟ کہ تب بھی ہم لفظوں سے ناپیں گے؟ ماں باپ سے کبھی دعائیں زبان سے نہ لیں، ماں باپ سے ان کے دل سے دعائیں لیں، ان کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ ہر وقت پوچھتے رہیں، معافیہ مانگے ان کے پیر، ماں جو بھی ہے، باپ جو بھی، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ یہ ہیں وہ تقدیریں۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ ہم دیکھتے ہیں نا رکشوں پر لکھا ہوتا ہے، ٹانگوں پر لکھا ہوتا ہے یہ سب میرے ماں باپ کی دعائیں۔ سو کالڈ موٹیویشنل سپیکرز جو میں اکثر ان کے بارے میں سنتا رہتا ہوں، بڑا طنز کرتے ہیں وہ کہ دیکھو جی رکشے پہ ماں باپ نے دعا رکشے کی دینی تھی، کوئی مرسڈیز لو، کوئی بڑی گاڑی لو تو اس پہ لکھواؤ تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری ماں نے مجھے رکشے کی دعا دی تھی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں نے میرے پاس میری ماں کی دعائیں ہیں۔ میں آخر میں آپ کو نا ایک واقعہ سناتا ہوں اپنی زندگی کا، ٹھیک؟ والد صاحب کی بات کر رہا تھا میں۔ والد صاحب کی مجھے الحمدللہ خوش قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے مجھے خود کہا مرنے سے 7 دن پہلے میرا جنازہ تو نے پڑھانا۔ وہ میری والد صاحب کی اچانک ڈیتھ ہوئی تھی، میں پریشان تھا۔ الحمدللہ دل میں تسلی آئی کہ وہ میرے سپرد اگر کر گئے تو شاید مجھ سے راضی ہو، ٹھیک؟ ایسے لگے گا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہیں، جو بیٹے ہیں ان کو ایسے لگے گا جیسے ان سے مخاطب۔ ایک بیٹا ہے، اس نے کہا کہ جی میرا باپ میرے پوچھے بغیر نا پیسے نکال لیتا ہے، میرا مال مجھ سے لے لیتا۔ بتائیں اب بات تو غلط تھی، جیسا بھی تھا اس کو پوچھنا چاہیے تھا۔ حضرت فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ ایک صاحب کو بھیجا، وہ ان کے گھر گیا، کہا کہ اس نے بلا رہے ہیں باپ نے کہا پوچھا کیا ہوا، خیر ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کر دی۔ اب اس کے دل پہ جو گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت۔ اب وہ راستے میں جب آ رہا تھا نا، اس کے آنے سے پہلے جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ بعد میں سنیے، اس کو سب سے پہلے کہیے کہ اس نے آتے ہوئے کوئی فی البدی شعر کہے ہیں، پہلے وہ سنائے۔ عربوں کی گٹی میں تھی شاعری۔ حضور میں جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ شعر سنا۔ بڑا حیران ہوں، کہتے یا رسول اللہ ان شعروں کو تبھی میرے کانوں نے نہیں سنا، اللہ نے سن لی۔ اس نے پھر وہ شعر سنائے۔ کیا شعر تھے وہ؟ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے اپنی زندگی شروع کی۔ تجھے سرد راتوں سے بچانے کے لیے میں برفانی راتوں میں نے کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے میں ساری رات تڑپا، دن رات کولو کے بیل کی طرح میں نے اپنی ساری جوانی کا رس تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، یہاں تک کہ میں بوڑھا ہوتا گیا اور تو جوان۔ میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میرے ہاتھ لرزنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوتے گئے، میری ٹانگوں سے جان نکلتی گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہوتی گئی۔ تب میں نے سوچا جس کے لیے میں ساری رات تڑپتا تھا، جس کی زندگی کے لیے میں دعائیں کرتا تھا، اب وہ میرا سہارا بنے گا۔ لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور بڑھاپے نے مجھ کو کھا لیا، جوانی نے تجھ میں نئے رنگ بھرے اور بڑھاپے نے میرے اپنے رنگ بھی چھین لیے، تب
تو مجھے ایسے دیکھتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا. تب میں نے بھی اپنی اس ساری زندگی کو، پچھلی زندگی کو بھلا دیا. تب میں نے بھی اپنی اس زندگی کو بھلا دیا کہ ہاں میں نوکر ہوں اور یہ میرا سردار ہے. میں نے دفن کر دیا اپنی سب خواہشوں کو اپنے سینے میں، اپنے سینے کو قبرستان بنا دیا اپنی خوشیوں کا کہ ہاں میں نوکر ہوں اور یہ میرا آقا. اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں نہ کہتا، اچھا میرے بیٹے، میں نوکر ہی صحیح اور تو میرا مالک ہی صحیح. میں باپ نہ بن سکا مگر میرے بیٹے کیا میں ہمسایہ بھی نہ بن سکا؟ مطلب ہمسائے سے بھی بندہ پوچھ لیتا ہے کیا حال ہے. یہاں پہ اس نے کہا کہ میں ہمسایہ بھی نہ بن سکا. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر گئے، داڑھی تر ہو گئی، جس جگہ بیٹھے تو جگہ تر ہو گئی. انہوں نے اس لڑکے کے گریبان کو پکڑا، کہا انت و مالک لابی، انت و مالک لابی، انت و مالک لابی. تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے. آپ اس وقت تک انصاف نہیں کر سکیں گے جب تک اولڈ ہوم اور ڈے کیئر ہوم برابر نہیں ہو جاتے. بچے نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ جب ہم بڑے ہو جائے کہ ہماری زندگیاں نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو کیسے کیوں گزار دیں اپنے ماں باپ کے لیے. میں نے کہا کہ اس معاشرے میں ڈے کیئر کیوں نہیں ہے اتنے، اولڈ ایج ہوم تو بہت زیادہ ہیں. ایک ماں کیوں نہیں حوالے کرتی اپنے بچے کو؟ پہلے ان میں برابری پیدا کرو. تو بہرحال درخواست یہ ہے، گزارش یہ ہے، اپنے ماں باپ کو پکڑ لیں، کچھ نہ سوچیں، کچھ نہ کریں، ان کے پیروں کو پکڑ لیں، معافی مانگیں، اور جن کے نہیں ہیں قبروں پر جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.